ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ اس مکار بیکار فریبی دنیا کا حال یہ ہے، اگر مصیبت میں کوئی گرفتار ہو جائے اور خبر ہوتی ہے تو بھی انسان کہتا ہے مجھے معلوم ہی نہیں پڑا، معلوم پڑتا تو ہم آ جاتے۔ آپ بتائیں جب لوگوں کو خبر ہوتی ہے تو لوگ مدد نہیں کرتے، جہنم میں تو کسی کو خبر بھی نہیں ہوگی۔ میرے امام کہتے ہیں ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں، جہاں گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو۔ وہ مقام ہے جب بیٹے پہ گزرے گی تو باپ کو خبر بھی نہیں ہوگی، اور جب کسی کو خبر ہی نہیں ہوگی تو کوئی مددگار کیسے ہوگا؟ اگر خبردار کوئی ہوگا اور مددگار بھی کوئی ہوگا تو وہ ایک ذات ہے، وہ محمد الرسول اللہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، مگر وہ رسول بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو نماز کو چھوڑ دیتا ہے قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ میری بہنوں، آپ کھانے پکانے کے لیے کچن روم میں گھنٹوں گزارتی ہو، اپنی سہیلیوں کے ساتھ بیٹھ کر گھنٹوں گپ شپ کرتی ہو، سیریل بھی دیکھتی ہو، فلمیں بھی دیکھتی ہو، اس کے لیے وقت نکال لیتی ہو، مگر میری بہنوں آج اس سنی اجتماع میں ہماری گزارش یہ ہے، آپ کو اللہ کا واسطہ ہے آپ نمازی بن جائیے۔ ایک وقت کی نماز کے لیے صرف 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے، میری بہن نماز کی طرف آئیے۔ میری بہنوں دیندار بننا ہے تو دیندار بننے کا سب سے پہلا زینہ نماز ہے۔ اگر تم نماز پڑھو گی تو دھیرے دھیرے خود ہی اللہ کے قریب ہو جاؤ گی، دین کے قریب ہو جاؤ گی۔ اور میری بہنوں نماز اگر نہیں پڑھو گی تو آپ نے عذاب کی ایک شکل سنی ہے، اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں مرتے وقت سب سے زیادہ اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو بے نمازی کو تکلیف ہوتی ہے، بلکہ ایک شکل بتائی گئی کہ بے نمازی کو مرتے وقت اللہ اتنا پیاسا کر دیتا ہے، اتنا پیاسا کر دیتا ہے کہ اللہ اکبر، کہ اگر اس کے حلق کے اندر 7 سمندروں کا پانی بھی نچوڑ دیا جائے تو بھی کوئی اس کی پیاس کو نہیں بجھا سکتا۔ میری بہنوں بتاؤ 10 منٹ کس کو کہتے ہیں؟ اگر انسان منہ میں پان رکھے تو پان بھی انسان 10 منٹ میں نہیں چباتا، پان کھانے میں بھی 10 منٹ سے زیادہ کا وقت لگتا ہے، کھانا کھانے میں بھی 10 منٹ سے زیادہ کا وقت لگتا ہے۔ اپنے آپ پر رحم کرو، اپنے حال پہ رحم کرو۔ اگر اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا کر جنت کی راہ کا مسافر بنانا ہے تو آج یہ عہد کرو کہ نماز کی پابندی کرو گی۔ میری بہنوں یاد رکھو۔ اور آئیے علامہ عثمان ابن حسن نے ایک روایت نقل کی ہے، اب اس کو ذرا دھڑکتے ہوئے دل سے سن لیں، بے نمازی کا انجام کیا ہے، پھر ہم دوسرے فرائض کی طرف چلیں گے تاکہ آپ کو اس کی بھی اہمیت پتا چلے۔ اللہ اکبر، دور رسالت ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کا ظاہری دور ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد صحابہ جھرمٹ کیے بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے میں ایک جوان روتے ہوئے آتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت تھی، حضور کسی کو روتا ہوا نہیں دیکھ سکتے تھے، کسی کی آنکھ میں آنسو نہیں دیکھ سکتے تھے۔ میرے آقا کی عادت تھی جس کو بھی روتے ہوئے دیکھا آقا بے چین ہو جاتے، سرکار بے قرار ہو جاتے۔ اس جوان کو روتے ہوئے دیکھا تو اللہ کے رسول نے پوچھا اے جوان کیوں رو رہے ہو، رونے کی وجہ کیا ہے؟ وہ جوان عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ماں باپ آپ پہ قربان، یا رسول اللہ آج میرے ابا کا انتقال ہو گیا ہے، میرا بابا مر گیا ہے آقا، مگر ہم دیہاتی لوگ ہیں، ہم دیہات میں رہتے ہیں اور ہمارے یہاں میرے باپ کو نہ کوئی غسل دینے والا مل رہا ہے، نہ کوئی کفن پہنانے والا مل رہا ہے، نہ کوئی نماز جنازہ پڑھنے والا مل رہا ہے۔ اتنا سننا تھا، آقا کو اس پہ رحم آ گیا اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے پوری محفل پہ نظر ڈالی تو محفل پہ نظر ڈالنے کے بعد میرے آقا نے صدیق اکبر اور فاروق اعظم سے فرمایا تم دونوں اٹھو دو، اس کو کفن اپنے ہاتھ سے پہناؤ اور اس کی نماز جنازہ پڑھو۔ دیکھو یہ صحابہ کے سردار ہے، شیخین کریمین صدیق اکبر اور فاروق اعظم، ابھی ولی نہیں، ولیوں سے بڑا مقام، ولیوں سے بڑا مرتبہ، غوث قطب اور ابدال قلندر سے بڑا مرتبہ ان لوگوں کا ہے۔ آقا نے
ان کو فرمایا۔ وہ دونوں چلے، جیسے ہی دیہات میں پہنچے، پہنچنے کے بعد اس کے باپ کی میت پر چادر پڑی ہوئی تھی، دونوں نے غسل دینے کے لیے جیسے ہی چادر ہٹایا تو دونوں کی چیخ نکل گئی، پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جیسی چادر ہٹایا تو کیا دیکھا؟ جسم تو پورا انسانوں کی طرح تھا مگر منہ کالے سور کی طرح ہو گیا تھا، منہ کالے خنزیر کی طرح ہو گیا تھا۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، یہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ کوئی قصہ نہیں ہے، یہ علامہ عثمان ابن حسن جیسا محدث اپنی کتاب میں لکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر! صدیق اکبر نے دیکھا کہ منہ سور کی طرح ہو گیا، وہ بھی کالے سور کی طرح، کالے خنزیر کی طرح ہو گیا۔ دونوں رو پڑے، اللہ 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 سے معافیت کا سوال کرتے ہیں۔ چونکہ وہ رسول اللہ کا ظاہری دور تھا تو اللہ نے یہ نشانی دکھا دی، اب تو یہ نشانی دکھ بھی نہیں سکتی کیونکہ اب جو کچھ ہوتا ہے وہ قبر کے اندر ہوتا ہے۔ ہم اللہ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں، ہم اللہ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! ایک قاصد بھیجا گیا، یا رسول اللہ اس کا منہ تو کالے سور کی طرح ہو گیا، اس کو کیسے غسل دے، اس کی نماز جنازہ کیسے پڑھیں، اس کو کفن کیسے پہنائیں؟ میرے آقا علیہ السلام نے جب یہ سنا تو اللہ کے رسول خود تشریف لائے، اور آنے کے بعد اللہ کے حبیب علیہ السلام نے دیکھا کہ چہرہ اس کا سور کی طرح تھا، کالے خنزیر کی طرح تھا۔ آقا بھی رو پڑے، حضور علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرے آقا نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، اللہ اس کا چہرہ درست کر دے مولا۔ اللہ نے اس کا چہرہ درست کر دیا۔ جلدی سے صحابہ نے غسل دیا، کفن پہنایا اور اس کی نماز جنازہ پڑھی گئی۔ نماز جنازہ پڑھنے کے بعد کسی نے چپکے سے کہا، پہلے تو منہ اس کا سور کا ہو گیا تھا، حضور کی دعا سے اچھا ہوا، اب نماز جنازہ کے بعد چیک تو کر لو، دیکھ تو لو کہ منہ کیسا ہے۔ جب نماز جنازہ کے بعد چہرہ دیکھا گیا تو کفن کے اندر پھر سے چہرہ کالے سور کی طرح تھا، کالے خنزیر کی طرح تھا۔ واپس سے چہرہ بدل گیا۔ حضور علیہ السلام بھی رو پڑے، سارے صحابہ رو پڑے۔ میری بہنوں سوچو تو صحیح، اللہ نہ کرے جنازے میں کسی کا منہ کالے سور کی طرح ہونا تو دور کی بات ہے، اگر جنازے میں کسی کا منہ صرف کالا ہو جائے تو اس وقت لوگوں کے درمیان کتنی رسوائی ہوگی، کتنی ذلت ہوگی۔ اللہ اکبر! ایک بزرگ دعا کیا کرتے تھے، علامہ شرف الدین یحییٰ منیری لکھتے ہیں، ایک بزرگ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ مجھے ایسی جگہ موت دینا جہاں کوئی میرا پہچاننے والا نہ ہو، کوئی میرے پہچان کا نہ ہو۔ لوگوں نے پوچھا، حضرت یہ بھی کوئی دعا ہوئی کہ اللہ ایسی جگہ موت دینا جہاں کوئی پہچان کا نہ ہو؟ فرماتے مجھے ڈر لگتا ہے مرنے کے بعد اگر گناہ کی وجہ سے میرا چہرہ بدل گیا، میرا چہرہ تبدیل ہو گیا تو اس وقت میری رسوائی کا حال کیا ہوگا، اس وقت میری ذلت کا حال کیا ہوگا۔ آج انسان طرح طرح کے کریم مل کر چہروں کو خوبصورت بناتا ہے، آج انسان مہنگے سے مہنگے صابن استعمال کر کے چہرے کو خوبصورت بناتا ہے، آج انسان چہرہ خوبصورت بنانے کے لیے بہت پیسے خرچ کرتا ہے، مگر قرآن کہتا ہے قیامت کے دن چہرے اعمال کی وجہ سے پہچانے جائیں گے، چہرے قیامت کے دن اعمال کی وجہ سے پہچانے جائیں گے۔ جن کے عمل اچھے نہیں ہوں گے ان کے چہرے بگڑ جائیں گے، سیاہ ہو جائیں گے، مسخ ہو جائیں گے، اور جن کے اعمال اچھے ہوں گے ان کے چہرے چودھویں رات کی طرح چمکیں گے۔ ہمیں نہیں پتہ ہمارے اعمال کیسے ہیں، بلکہ ہم تو جانتے ہیں ہم نے تو گناہ کے سوا کچھ کیا ہی نہیں، کیا ہوگا اپنے چہروں کے ساتھ، کیا ہوگا؟ اللہ اکبر! اگر چہرے پہ پھنسی نکل جائے ہم محفلوں میں شریک نہیں ہوتے، اگر چہرے پر کوئی داغ آ جائے ہم لوگوں کے درمیان نہیں جاتے۔ اللہ اکبر! میری بہنوں بتاؤ، اس شخص کا چہرہ جنازے میں سور کی طرح ہو گیا، کالے سور کی طرح، کالے خنزیر کی طرح۔ سب صحابہ رو پڑے اور اس کے بعد عرض کی، یا رسول اللہ اس کا چہرہ کیوں سور کی طرح ہو گیا ہے؟ آقا بار بار اس کا چہرہ کیوں بدل جاتا ہے؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے خود کچھ ارشاد بھی فرمایا، بلکہ اس کے بیٹے کو بلایا اور بیٹے کو بلانے کے بعد فرمایا، ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے ثواب کی نیت سے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کر دینا، تاکہ وہ بھی اس ویڈیو کو سن کر کے اپنی زندگی میں کچھ سیکھ سکیں اور دوسروں کو سکھا سکیں اور گناہوں سے بچ سکیں۔
اور اللہ رب العزت کی عبادت کر سکیں، کیونکہ الحمدللہ سید امین القادری صاحب اپنی ویڈیو کے اندر بہت کچھ اچھا اللہ کے فضل سے سکھاتے ہیں، اور لوگ الحمدللہ سیکھتے ہیں۔ بڑے بڑے گنہگاروں نے سیکھ کر کے جو ہے اپنے گناہوں سے توبہ کر لی ہے اور نمازی بن گئے ہیں، گناہ چھوڑ دیے ہیں۔ یہ ویڈیو الحمدللہ ثواب کی نیت سے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کر دیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔